جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ جتنے بھی انبیاء اکرام اس خاکدان گیتی پر رونق افروز ہوئے، تمام انبیاء کا ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی مقصد کے تحت دنیا میں ان کو بھیجا گیا، اور وہ مقصد تھا خدا کے پیغام کو، خدا کی توحید کو عام کرنا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھانا، لوگوں کو 365 اور بے شمار معبودان باطل سے بے نیاز کر کے ایک معبود حقیقی کی بارگاہ میں جھکنے کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا کرنا۔ جتنے بھی انبیاء اکرام آئے انہوں نے تبلیغ کی اور بڑی مشقتیں اور محنتیں اٹھائی، بعض کو قتل بھی کیا گیا اور ہر نبی کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ایسا کوئی نبی نہیں ہے کہ جس کو تبلیغ کے دوران میں تکلیف نہ دی گئی ہو۔ اور انبیاء اکرام جب تبلیغ کرتے تھے تو اس کے بعد وہ کوئی اجرت طلب نہیں کرتے تھے، کوئی نذرانہ نہیں مانگتے تھے وہ قوم سے۔ جو مسلمان بھی ہو جاتے تو ان سے نہیں کہتے تھے کہ دیکھو اب تم تو مسلمان ہو گئے ہو، اب تمہیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، وہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اب تم توحید سمجھ چکے تو جو ہم نے دین پہنچایا، اللہ کی معرفت تم کو عطا کی، تو لاؤ اس کا کچھ اجرت اور محنتانہ ہمیں دو۔ ایسا کسی نبی نے نہیں کہا۔ ان کا کام، ان کی تبلیغ فی سبیل اللہ ہوتی تھی، اور قرآن عظیم ان کی اس تبلیغ کے تعلق سے کہ وہ نذرانہ چاہتے تھے تو کس سے چاہتے تھے، وہ اجر چاہتے تھے تو کس سے چاہتے تھے، قرآن عظیم بڑے واضح الفاظ میں اس کی وضاحت کرتا ہے۔ ہاں، پارہ نمبر 12 کھولیں قرآن عظیم کا اور سورہ ہود دیکھیں، پارہ نمبر 12 سورہ ہود اور آیت نمبر 51۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، حضرت ہود کا جملہ قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ حضرت ہود نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور پھر اپنی قوم سے کہا، یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا، تبلیغ کا میں کوئی محنتانہ تم سے نہیں مانگتا، ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، ہمارا اجر، میرا اجر تو میرے رب کریم کے پاس ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جو میرا خالق ہے وہی بہتر اس کا اجر دینے والا ہے، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی محنتانہ نہیں چاہتا۔ پارہ نمبر 19 دیکھیں آپ، سورہ شورا آیت نمبر 109، اور یہی سیم آیت حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں بھی آئی، سورہ شورا پارہ 19 آیت 109 میں حضرت نوح علیہ السلام کا جملہ ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم سے کیا کہا، اور جو نوح نے کہا وہی ایز اٹ از جملہ حضرت صالح کے لیے بھی آتا ہے، وہی پارہ ہے 19 سورہ شورا، لیکن آیت نمبر 145۔ پھر وہی جملہ حضرت لوط علیہ السلام نے بھی کہا اپنی قوم سے، پارہ 19 ہی ہے، سورہ شورا ہے، آیت نمبر 164 ہے۔ وہی جملہ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا، پارہ نمبر 19 سورہ شورا آیت نمبر 180۔ یہ تمام انبیاء کے ایک ہی طرح کے جملے ہیں جو الگ الگ آیتوں میں اللہ نے بیان فرمائے، اور وہ جملے کیا ہے کہ انہوں نے بھی کہا، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہا اے قوم ہم تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، یہ تبلیغ کا کوئی محنتانہ ہم نہیں وصول کرتے تم سے، ہمارا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے، جو سارے عالم کو پالنے والا ہے، وہی ہم کو اجر دینے والا ہے۔ تو ہر نبی نے تبلیغ کے لیے کوئی اجر نہیں مانگا، کوئی بدلہ قوم سے نہیں چاہا، کوئی بینیفٹ قوم سے اٹھانے کی بات نہیں کہی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جہاں تک بات آتی ہے، اللہ نے فرمایا، حبیب جو آپ نے یہ پیغام دیا ہے نا، ان کو میری معرفت عطا کی ہے، اس کا اجر مانگو ان سے، محنتانہ طلب کرو ان سے،
دیکھیں کتنی عجیب بات ہے, پچھلے نبیوں نے نہیں مانگا ہے, لیکن نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ مانگو, محنتانہ مانگو. جو تم نے تبلیغ کی ہے اللہ کے نبی, اے میرے محبوب, وہ تبلیغ کا بدلہ قوم سے طلب کرو. اور کیا طلب کرو؟ روپیے نہیں طلب کرو, مال نہیں طلب کرو, اس لیے کہ آپ کو مال اور روپیے کی ضرورت نہیں ہے. ساری کائنات کا مالک میں نے تمہیں بنا دیا ہے. انما انا قاسم واللہ یؤتی, رسول خود فرماتے ہیں اللہ خزانوں کا مالک ہے اور میں اس کا تقسیم کرنے والا ہوں. ساری کائنات میری ہے, مجھے تم سے کیا چاہیے؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ میرا دیا ہوا ہے, میرا عطا کیا ہوا ہے. تو میں مال نہیں مانگتا تم سے اجر رسالت میں, میں محنتانے میں تم سے مال طلب نہیں کرتا, بلکہ کیا؟ تو رب فرماتا ہے پارہ نمبر 25 سورہ شورا, وہ سورہ شورا تھی یعنی شاعروں والی سورہ, شورا شاعر کی جمع ہے, اور یہ شورا یعنی مشورہ, مشورہ کی جماعت, دونوں میں فرق ہے. وہ 19ویں پارے میں آیتیں تھی تمام انبیاء کے لیے, اور یہ پارہ نمبر 25 میں آتی ہے سورہ شورا آیت نمبر 23. رب ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, اے میرے محبوب کہہ دے اپنے ماننے والوں سے کہ جو کچھ میں نے تم پر تبلیغ کی ہے, تمہیں جو اللہ کی معرفت عطا کی ہے, اس کے لیے میں کوئی محنتانہ نہیں مانگتا, صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو. یہی اس کا بدلہ ہے. اگر تم احسان مند ہو, احسان تم چکا نہیں سکتے, تمہاری سانسوں ختم ہو جائیں گی, لیکن تم احسان کا ایک حصہ نہیں پورا کر سکتے, چکا نہیں سکتے. ارے تم کھاتے ہو میرا احسان ہے, تم پیتے ہو میرا احسان ہے, تم چلتے ہو میرا احسان ہے, تم بولتے ہو میرا احسان ہے. جو کچھ تمہیں نعمتیں دی سب رب نے میرے صدقے میں دی ہے, تم کیا میرا احسان چکاؤ گے؟ اور اگر تم احسان چکانے کے لیے رب کی بارگاہ میں ایک سجدہ شکرانہ بھی کرو تو اس کو بھی تم شکرانے کے طور پر ایک نعمت کا بدلہ نہیں سمجھ سکتے, اس لیے کہ جیسی تم نے ایک سجدہ کیا اور سوچا کہ ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم سجدہ کریں, تو اسی ایک سجدے میں ایک سانس چھوڑ بھی لی, ایک لے بھی لی. تو سانس چھوڑا یہ بھی احسان, سانس لیا یہ بھی احسان, چھوڑنا بھی احسان, لینا بھی احسان. تو گئے تھے ایک نعمت کا شکر ادا کرنے, دو نعمتیں اور لاگو ہو گئی. زندگی تمام ہو جائیں گی, لیکن نبی کے صدقے میں جو نعمتیں ہمیں رب کائنات عطا فرما رہا ہے اس کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا, احسان نہیں پورا کیا جا سکتا. مگر صرف ایک چیز ہے جس سے تم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکتے ہو, اور وہ یہ ہے کہ تم نبی کے اہل بیت سے محبت کرو. یہی اجر رسالت ہے. اور یہی نہیں کہ محبت اہل بیت صرف انسانوں پر ہے, ساری مخلوق پر واجب قرار دی گئی, ساری مخلوق پر, مخلوق کی ہر شے پر اہل بیت کی محبت واجب ہے. آپ کہیں گے یہ بڑی نئی بات سننے کو مل رہی ہے, مخلوق میں تو جاندار بھی ہے بے جان بھی ہے. جی, جو بے جان ہم نے سمجھتے ہیں وہ بھی جان رکھتے ہیں, جو جاندار ہے وہ تو ہے, مگر سب پر یہ واجب ہے کہ وہ اہل بیت سے اور نبی سے محبت رکھے. اس لیے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ہم نافرمانی کرتے ہیں, ہم رسول سے کبھی کبھی غداری کر سکتے ہیں, اور غدار ہوئے بھی ہیں ہماری قوموں میں, مگر خدا کی قسم مخلوق خدا میں کوئی غدار نہیں. یہ چاند نبی کا وفادار ہے, یہ سورج نبی کا وفادار ہے, یہ زمین نبی کی وفادار ہے. اور وفاداری کا ثبوت یہ ہے کہ مصطفیٰ نے اشارہ کیا چاند کو شک ہو جا, شک ہو گیا. اشارہ کیا سورج کو پلٹ آیا. زمین سے کہا پکڑ لے اکاشا کے پیروں کو, اس نے پیروں کو پکڑ لیا. تو پتا چلا کہ زمین بھی مصطفیٰ کی سن رہی ہے, چاند بھی مصطفیٰ کی سن رہا ہے, سورج بھی مصطفیٰ کی سن رہا ہے. تو یہ جتنے سن رہے ہیں سب مصطفیٰ سے محبت بھی کرتے ہیں, اطاعت بھی کرتے ہیں. گویا دوسرے لفظوں میں کہے تو یہ ٹن ٹناٹن سنی ہے, سب سنی ہے. چاند بھی سورج, چاند بھی سنی, سورج بھی سنی. اور اگر یہ وہابی ہوتے تو سورج کہتا میں خدا کی مانوں گا, مصطفیٰ تمہاری نہیں مانوں گا. چاند سے کہتے ٹوٹ جا تو کہتا میں کیوں ٹوٹوں, میں تو خدا کے حکم سے ٹوٹتا ہوں. نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس کا عقیدہ تقوت الایمانی والا نہیں تھا, امام احمد رضا والا تھا. سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ مخلوق کا بھی عقیدہ بریلے والا. اور آئیے اب حوالے کی روشنی میں سنیں نزہۃ المجالس. حضرت امام عبد الرحمن الصفوری الشافعی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے محدث اور عالم گزرے. 2 جلدوں میں ان کی کتاب آتی ہے سیرت پر.
حکایات پر، جس کا نام ہے نزہۃ المجالی، جلد نمبر اس کی 1، صفحہ نمبر اس کا 613، حضرت علی سے روایت کرتے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، معاف کریں، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا کائنات نے مجھ سے کہا، کچھ احباب کچھ ساتھی آئے ہوئے تھے حضرت علی سے ملنے کے لیے، آپ نے فرمایا ابن عباس اے عبداللہ جاؤ بازار سے کچھ اچھے قسم کے خربوزے خرید کے لے آؤ، خربوزے کھانے کا دل چاہتا ہے، ہم بھی کھائیں گے مہمانوں کو بھی کھلائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس گئے اور کچھ خربوزے لائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب ہم نے خربوزوں کو چیرا، کاٹا، اور کاٹنے کے بعد جب کھانا شروع کیا تو کچھ خربوزے میٹھے تھے اور کچھ ایک دم ہی پھیکے تھے، اور اس میں اچھا درود شریف پڑھ لے بھائی ذرا ریکارڈنگ۔ اور جس مخلوق نے تیری محبت سے انکار کر دیا اللہ نے اس مخلوق کو ذلیل کر دیا، تو پھلوں پر بھی میری محبت پیش کی گئی، جن پھلوں نے میری محبت کو قبول کیا وہ شیریں اور میٹھے ہو گئے، اور جن پھلوں نے انکار کیا وہ بدمزہ ہو گئے۔ اندازہ لگائیں کہ پھل بھی سنی، کتنا برا مذہب ہے کہ پھل بھی اس کو گوارا نہیں کرتے، کوئی مخلوق اس فرقے کو گوارا کرنا نہیں چاہتی۔ تو جہاں دیکھو مٹھاس ہے تو سمجھ لو وہاں سنیت ہے، وہاں محبت اہل بیت ہے۔ اسی لیے تو حلوہ میٹھا ہمارے یہاں ہے، کھیر میٹھی ہمارے یہاں ہے، جو کچھ میٹھے سب ہمارا، شربت میٹھا ہمارے یہاں ہے۔ تو جہاں مٹھاس ہے وہاں اہل بیت کی محبت ہے، اور جہاں مٹھاس نہیں تیکھا پن ہے سمجھ لو اہل بیت کی محبت نہیں ہے، دل خالی ہے محبت اہل بیت سے۔ چنانچہ ابن ماجہ کھولیں آپ، حدیث کی کتاب سیاہ ستہ میں کتاب شامل ہے، سنن ابن ماجہ المقدمہ، اور باب کا نام ہے فضل الحسن والحسین ابن علی ابن ابی طالب۔ اس باب کے تحت امام ابن ماجہ حدیث لا رہے ہیں، حدیث نمبر 143۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، عن ابی ہریرہ قال، ابو ہریرہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا من حب الحسن والحسین فقد احبنی، کہ لوگو جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی۔ یہ نہ سمجھو کہ حسن و حسین الگ ذات ہے، میں الگ ذات، حسن و حسین، حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین سے محبت مجھ سے محبت ہے، حسن سے محبت مجھ سے محبت کرنا ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي، کہا کہ جس نے ان سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اب بتائیے نبی سے بغض رکھنے کا مطلب کیا ہوا؟ نبی سے جنگ، نبی سے جنگ کا مطلب خدا سے جنگ، اور خدا سے جنگ کا مطلب کیا ہوگا بھائی؟ جہنم۔ اور اس حدیث کو اتنے علماء نے لکھا کہ میں اگر حوالے پڑھوں تو تقریباً 15 منٹ لگ جائیں گے، میں چند حوالے پیش کر دیتا ہوں۔ اس کو امام ابن ماجہ کے علاوہ امام عبدالرزاق نے، جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہے، اپنی المصنف میں اس حدیث کو انہوں نے لکھا، حدیث نمبر 6369۔ امام احمد ابن حنبل نے بھی لکھا اپنی مسند میں، امام نسائی نے اس کو سنن الکبریٰ میں لایا، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں اس کو لایا، امام ابو یعلا نے المسند میں لکھا، امام طحاوی نے شرح مشکل الاثار میں اس کو لایا، امام حاکم نے المستدرک میں لکھا، امام ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ میں لکھا، امام بوصیری نے مصباح زجاج میں لکھا، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اس حدیث کو لایا، امام مزی نے تہذیب الکمال میں لایا، امام صاحبی نے سیار الاعلام النبالہ میں لایا، امام حیثمی نے مجموع السوائد میں لایا، امام ابن حجر حیثمی نے سوائق المحرقہ میں لایا، اور خود غیر مقلدوں کے بہت بڑے مسلم علامہ ابن کثیر نے اس کو اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں بھی نقل کیا۔ بہت سارے حوالے میں نے چند یہاں پیش کیے۔ ایک حدیث اور سن لیجئے، حضرت ابو ذر غفاری سے حدیث روایت ہے، اور ابو ذر کون ہے؟ یہ خود عشرہ مبشرہ میں، وہ 10 صحابہ میں ہے جن کو رسول اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ روایت ہے ابی ذر رضی اللہ عنہ، ابی ذر سے روایت ہے، یقول وہ کہتے ہیں وَهُوَ أَخِذٌ بِبَابِ الْقَعْبَةِ، ابو ذر سے روایت ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ذر غفاری کو ہم نے دیکھا کہ وہ کعبے کا دروازہ پکڑے ہوئے۔ حدیث بیان کرنے کا ذرا انداز بھی دیکھیں، ابو ذر حدیث کا بیان کر رہے ہیں، خانہ کعبہ میں ہیں، اللہ کے گھر میں، کعبۃ اللہ کا دروازہ اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں یقول، پھر انہوں نے کہا من عرفنی فانا عرفنی ومن انکرنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے،
جو جانتا ہے مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، اور جو مجھے نہیں پہچانتا وہ اب پہچان لے۔ اب تک اگر مجھے نہیں جانا ہے، نہیں پہچانا ہے، تو اب پہچان لے میں کون ہوں۔ فانا ابو ذر، میں ابو ذر ہوں، میں ابو ذر ہوں۔ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگوں میں نے اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے سنا، کعبے کا دروازہ پکڑ کر اپنا تعارف پیش کر کے حدیث کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑ کر، کتنی اہم حدیث ہے۔ میں ابو ذر غفاری ہوں جو عشرہ مبشرہ میں جنتی ہے، تو یہ کعبۃ اللہ بھی جنتی، میں بھی جنتی۔ جس نے بیان کیا وہ جنت کا مالک، تو جنت کے مالک کی بات میں اس انداز میں کر رہا ہوں کہ جنت کے دروازے کو پکڑ کر جنتی حدیث پیش کر رہا ہے۔ اور حدیث کیا بیان کی؟ کہا میں نے رسول اللہ سے سنا کہ میرے آقا نے کہا الا، خبردار ہو جاؤ، اے لوگو باخبر ہو جاؤ، ان مثل اہل بیتی فیکم مثل السفینۃ نوح من قومہ، اے لوگو میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کے اس سفینے، اس کشتی کی طرح جو ہے، جو ان کی قوم کے نزدیک وہ کشتی کی اہمیت تھی۔ کیا تھی اہمیت؟ جو اس کشتی میں سوار ہو گئے تھے وہ بچ گئے، اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے وہ ہلاک ہوئے، ڈوب گئے۔ 83 لوگ حضرت نوح پر ایمان لائے تھے، 83 لوگ کشتی میں بیٹھے، وہ بچ گئے۔ 83 کے علاوہ سارے انسان ختم ہو گئے۔ ان 83 لوگوں سے ہی دوبارہ پھر انسانیت بڑھی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرا آدم۔ تو آقا نے کہا کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی جو ان کی قوم میں تھی وہ کشتی کی طرح ہے۔ من رقیبہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا، جو اہل بیت سے وابستہ ہو گیا، اس نے نجات پائی۔ ومن تخلف عنہا غریق، اور جس نے میرے اہل بیت سے روگردانی کی وہ غرق ہو گیا، ہلاک و تباہ ہو گیا۔ تو اہل بیت سے محبت، ان سے رابطہ، ان سے تعلق، یہ ایمان کی جان ہے، اور قرآن عظیم نے اسے ہم پر فرض کیا ہے۔ اب فرض کس آیت سے ہوئی؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اللہ نے فرمایا حبیب کہہ دے میں تبلیغ کے بعد تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے تم محبت کرو۔ اور حضور نے بار بار امت کو تاکید کی کہ میرے اہل بیت کے حق کو پہچانو، میرے اہل بیت کی محبت کو لازم سمجھو۔ لیکن اب آج میں ایک تصویر کا ایک اور رخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اہل بیت کی محبت کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت کچھ بیان کیا گیا، کیا جاتا رہا ہے اور کیا جاتا رہے گا، لیکن ہر محبت کی ایک حد ہوتی ہے، محبت کے تقاضے ہوتے ہیں۔ پچھلی مجلس میں نے بتایا تھا کہ محبت امتحان چاہتی ہے۔ اس کے بعد والی کل کی مجلس میں نے کہا تھا کہ محبت میں پیغامات بھی ہوتے ہیں، اور آج میں یہ موضوع لے رہا ہوں کہ محبت میں اعتدال کی بھی ضرورت ہے۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی سے اتنی محبت کرو کہ اس کو اس مقام سے بھی بڑھا دو جو اس کا مقام نہیں ہے۔ حد ہے بھائی، بیوی سے محبت کی ایک حد ہے، اولاد سے محبت کی ایک حد ہے، ماں سے محبت کی ایک حد ہے، بہن سے محبت کی ایک حد ہے۔ ہم جو بیوی سے محبت کا انداز پیش کرتے ہیں وہ انداز بہن کے ساتھ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اولاد کی محبت کا جو حد ہے وہ حد ایک حد ہے، ہم وہ محبت اپنے والد اور اپنی والدہ سے اس کا تقابل نہیں کر سکتے۔ ہر محبت کی ایک حد ہوتی ہے۔ ظاہر اہل بیت کی محبت کی بھی ایک حد ہے۔ محبت کا یہ تو تقاضا نہیں ہے کہ اتنا بڑھا دے ان کو کہ جتنا وہ ہے نہیں، لیکن آج ہو کیا رہا ہے، محبت کی آڑ میں لوگ اتنا بڑھا دیتے ہیں اہل بیت کو، اتنا بڑھا رہے ہیں کہ گمراہیت کے دلدل میں دھستے جا رہے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان میں تفضیلیت بھی آ رہی ہے، شیعات بھی آ رہی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ میں یہ خود نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حدیث بتائیں گی آپ کو کہ محبت میں کتنا اعتدال چاہیے۔ ہمارے اہل سنت میں جو ابھی حدیث پیش کروں گا آپ کے سامنے، یہ رسول اللہ کے الفاظ ہے، مگر اہل تشیع کے آئیے دیکھیے، یہ نہج البلاغہ جو میں نے کل دکھائی بھی تھی آپ کو، یہ مولا کائنات علی مرتضیٰ کے قدوات کی کتاب بتائی جاتی ہے۔ یہ میرے ٹیبل پر اس وقت موجود ہے، میں بمبئی میں رکا ہوں، آج جتنی کتابوں پہ میں بات کروں گا ساری کتابیں میں ساتھ لایا ہوں۔ کسی بھی صاحب کو رتی برابر بھی اگر شبہ ہو کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس میں رتی برابر بھی جھوٹ بول رہا ہوں، بغیر پروف کے بول رہا ہوں، جلسے کے بعد ملاقات فرمائے، اصل کتاب دیکھ لیں۔
اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. یہ نہج البلاغہ ہے, حضرت علی کے خطبات بتائے جاتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ ہم اہل سنت تو اس کو تسلیم, لیکن اہل تشیع کے یہاں بعد قرآن اس کا درجہ ہے. آئیے اس نہج البلاغہ میں خود مولا کائنات نے محبت کی حدوں کو متعین کیا. ہم متعین نہیں کر رہے ہیں, یہ علی متعین کر رہے ہیں. مگر افسوس کہ جو فرقہ سب سے زیادہ ان کو ماننے کی بات کرتا ہے, وہی سب سے زیادہ ان کے قولوں کو ٹھکراتے ہوئے نظر آتا ہے. چنانچہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر ہے 125 اور صفحہ نمبر ہے 353. مولا کائنات خطبہ دیتے ہوئے کہتے وَسَا يَحْلِقُ فِيَّا صِفْنَانِ, کا لوگوں دو گروہ میری وجہ سے تباہ ہوں گے. اے لوگوں, دو گروہ میری وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے, دو گروہ میری وجہ سے برباد ہو جائیں گے. کس کی وجہ سے؟ علی کہہ رہے میری وجہ سے تباہ ہوں گے دو گروہ. دو لوگ نہیں, دو گروہ, دو جماعتیں, دو فرقے. محب مفترون یذهب به الحب الى غیر الحق. پہلا گروہ وہ ہوں گا جو تباہ اور برباد اور ہلاک ہوں گا, جو مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرے گا. اتنی محبت کرے گا, اتنی محبت کرے گا کہ محبت میں مجھے اتنا بڑھا دیں گا کہ نبیوں سے بھی افضل کر دیں گا. اور آج اس گروہ کا عقیدہ ہے کہ مولا کائنات ہی نہیں بلکہ سارے اہل بیت آدم سے بھی افضل ہے, تمام نبیوں سے افضل ہے. علی کہہ رہے وہ گروہ تباہ ہو جائیں گا جو مجھ سے محبت میں اتنا تجاوز کریں گا کہ جو میرا درجہ نہیں ہے, جو میرا حق نہیں ہے, میرے حق سے زیادہ مجھے بڑھا دیں گا. وہ گروہ تباہ ہو جائیں گا. وَمُبْغِدٌ مُفْتِرٌ يَذْهَبُ الْبُغْضُ إِلَى غَيْرِ الْحَقِّ. اور دوسرا گروہ وہ ہوں گا کہ جو مجھ سے اتنی نفرت کریں گا, اتنا بغض رکھیں گا کہ مجھے بہت زیادہ حد درجے گھٹا دیں گا, میری توہینیں کریں گا. وہ گروہ بھی تباہ ہو. تو پہلا گروہ کون ہے جو بہت زیادہ تجاوز کرتے ہیں, آپ سمجھ لیں. دوسرا گروہ آپ نہیں سمجھیں گے جو بغض رکھتا ہے, یہ ہے خارجیوں کا گروہ, جنہوں نے علی کو اتنا گھٹایا کہ معاذ اللہ کافر کہہ دیا. کہا علی کا تو ایمانی سلامت نہیں ہے صاحب. امام حسن اور امام حسین کو کافر کہہ دیا. امام حسن اور حسین سے جنگ کی, اہل بیت کو ختم کر دیا, کربلا میں شہید کر دیا. یہ وہ گروہ تھا جو خارجیوں کا تھا. علی نے کہا ایک گروہ مجھ سے حد سے زیادہ محبت کریں گا, ایک گروہ حد سے زیادہ ہمیں گھٹا دیں گا, ہم سے بغض رکھیں گا. وَخَيْرُ النَّاسِ فِيَّا حَلَالُ النَّمْنَةُ الْأَوْسَطِ. اور ایک درجہ, ایک گروہ وہ ہوں گا جو درمیانی ہوں گا, نہ ہمیں بڑھائیں گا نہ گھٹائیں گا, جو ہماری حدیں وہاں رکھیں گا, نہ ہم سے بغض کریں گا نہ ہم سے محبت میں تجاوز کریں گا, محبت بھی اعتدال میں کریں گا اور ہم سے نفرت کا تان نہیں کریں گا. تو ایک اوسط درجے کا درمیانی گروہ ہوگا. پھر حضرت علی آگے فرماتے فَالْزَمُوهُ وَالْزَمُوا السَّوَادَ الْعَظَمَ, اور فرمایا کہ اے لوگوں سن لو, وہ بڑا گروہ ہے, وہ درمیانی جو گروہ ہے, یعنی جو بیچ والا گروہ اعتدال والا, وہ بڑی جماعت ہے. تو تم بھی اسی بڑی جماعت پر جمے رہو. وہ بڑی جماعت کون ہے؟ سواد الاعظم, اہل سنت و جماعت. یہی وہ گروہ ہے جس میں اولیاء ہے, یہی وہ گروہ ہے جس میں ائمہ ہے. ہم سب کو مانتے, کسی کو گھٹاتے نہیں, کسی کو بڑھاتے نہیں. مولا کائنات نے فرمایا سواد اعظم کی پیروی کرو, اور پھر اس کے بعد آگے فرمایا فَإِنَّ يَدِ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَ. کہا لوگوں جماعت پر اللہ کا دست قدرت ہوتا ہے, جو جماعت سے وابستہ ہے وہی صحیح ہے, اس لیے کہ جماعت پر اللہ کا دست قدرت ہے. وَإِيَّاكُمْ وَالْفِرْقَةُ فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ. اس بڑے گروہ سے ہٹو مت, تفریق اور انتشار کا شکار مت بنو, تفریق مت کرو, اس گروہ سے ہٹو مت. اور جو جماعت سے الگ ہو گیا وہ شیطان کے گروہ میں چلا گیا. یہ حدیث مکمل ہو گئی. اور ہمارے اہل سنت میں یہ حدیث اس طرح سے آئی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم علی کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آج آپ مسکرا رہے. کہا علی تیری وجہ سے تیری نسبت جو ہے حضرت عیسیٰ سے ہے, تجھے خاص ایک عیسیٰ سے نسبت ہے. کہا یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ کہا عیسیٰ کے ماننے والے 3 گروہ میں بٹے, 2 ہلاک ہوئے, ایک ہدایت پہ رہا. ایک وہ کہ جنہوں نے عیسیٰ کو اتنا بڑھایا کہ خدا کا بیٹا بنا دیا,
ایک نے اتنا گھٹایا کہ عیسیٰ کو سولی دینی چاہی، عیسیٰ کو قتل کرنا چاہا۔ تیسرا وہ تھا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی، ایمان لایا، نبی مانا۔ اے علی تیری نسبت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک خاص نسبت ہے، اور وہ نسبت یہ ہے کہ میری امت میں ایک گروہ وہ ہوں گا کہ تجھ سے اتنی محبت کریں گا کہ تجھے نبیوں سے بھی بڑھا دیں گا، انبیاء سے بھی بڑھا دیں گا۔ ایک گروہ ہوں گا کہ تجھ سے اتنی نفرت کریں گا کہ تجھے ایمان سے خارج کر دیں گا، اور ایک گروہ وہ ہوں گا جو جماعت ہوں گا اور وہ حق پر ہوں گا کہ تجھ سے محبت بھی کریں گے، تجھ سے نفرت بھی نہیں کریں گے۔ اب یہ تین گروہ کی نشاندہی ہمارے یہاں بھی ہے، ان کے یہاں بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہو گئی سب کے نزدیک۔ تو ان تین گروہوں کی ہمیں اب تلاش کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کیونکہ وہ تین میں ایک حق پر ہے اور دو۔ تو پہلا کون ہے جو بہت بڑھاتا ہے؟ وہ ہے اہل تشیع، شیعہ گروہ۔ اتنا بڑھایا کہ اگر میں بتاؤں آپ کو بڑھانے میں تو آپ حیران ہو جاؤں گے۔ اس وقت مولوی زندہ ہے، نام ہے غضنفر عباس، پاکستان کا مولوی ہے۔ اس کی جتنی آپ تقریریں سنو گے اس کا پیٹ اس وقت تک بھرتا نہیں ہے تقریر سے جب تک وہ علی کو خدا ثابت نہیں کرتا۔ ایسے آج اتنے شیعہ واعظین ذاکرین اور ان کے مولوی حضرات ہیں جو علی کو اتنا بڑھا رہے کہ اب بات نبیوں سے افضل تک نہیں رہی، ان کے یہاں علی کو خدا بنانے تک رہ گئی۔ اور کیسی دلیلیں دیتے ہیں علی کے خدا ہونے پر، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک تقریر میرے پاس موجود ہے، پروجیکٹر اسکرین نہیں ہے ورنہ میں دکھا بھی دیتا، لیکن میں لیپ ٹاپ ساتھ میں لایا ہوں، لیپ ٹاپ ہے، ویڈیو اس کی موجود ہے، جس کو دیکھنا ہو میرے ہوٹل کے روم پر آیا، میں ویڈیو دکھاؤں گا۔ غضنفر عباس جو شیعوں کا اس وقت بہت بڑا ذاکر ہے، پاکستان کا ہزاروں کا مجمع میں تقریر کرتا ہے، کہتا ہے کہ صاحب دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے، معلوم ہے نا آپ کو، قید میں تھے، وہاں دو اور قیدی تھے۔ وہ دو قیدیوں نے کہا کہ اے یوسف تم میں کیا خاصیت ہے؟ کہا میں خوابوں کی تعبیر جانتا ہوں۔ انہوں نے ایک جھوٹا خواب بیان کیا، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ حضرت یوسف نے تعبیر بتائی، انہوں نے کہا ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو حضرت یوسف نے کہا اگرچہ تم مذاق کر رہے تھے مگر جو میں نے کہہ دیا وہی ہو کے رہیں گا۔ بہرحال اس میں سے ایک سے کہا تھا کہ تو آزاد ہو جائیں گا۔ اب جب وہ آزاد ہونے لگا تو یوسف علیہ السلام جو قید میں آئے تھے وہ مظلوم تھے، جھوٹا الزام لگایا گیا تھا زلیخا کی، معاذ اللہ انہوں نے زلیخا کے ساتھ خیانت کی، یہ الزام تھا اور وہ جھوٹا تھا۔ تو حضرت یوسف نے اس قیدی کو جو آزاد ہو رہا تھا اس سے کیا کہا تھا؟ یہ قرآن کے الفاظ سنیں، قرآن میں موجود ہے، پارہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت نمبر 23، پارہ 12 سورہ یوسف آیت نمبر 23۔ جناب یوسف نے کہا تھا قالا معاذ اللہ، نہیں یہ وسقاہم، پارہ نمبر 29 ہے، میں غلط بول گیا، پارہ نمبر 12، معاف کیجئے صحیح ہے، تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہے، پارہ 12 سورہ یوسف آیت نمبر میں نے 23 کہا تھا، 23 نہیں بلکہ آیت نمبر 42 ہے، سورہ یوسف ہی ہے لیکن آیت نمبر کون سی ہے؟ 42۔ حضرت یوسف نے کہا اذکرنی عند ربک، اس قیدی سے کہا کہ جب تو اپنے رب کے پاس جانا تو میرے بارے میں ذکر کرنا۔ رب سے یہاں مراد کون تھی؟ بولیے، بادشاہ، یعنی بادشاہ کے پاس تو جب جائے آزاد ہو کر تو بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، میرے بارے میں بتانا کہ صاحب ایک یوسف نام کا بھی قیدی ہے جو جھوٹے الزام میں قید میں گرفتار ہے، قید میں ملوث ہے، میرا ذکر کرنا۔ تو وہاں جو رب استعمال ہوا وہ بادشاہ کے لیے ہوا۔ رب کس معنی میں ہے؟ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، کھلانے والے کو۔ تو قید میں جو روٹی آتی تھی وہ کس کی طرف سے آتی تھی؟ بادشاہ کی طرف سے۔ تو یہ مجازن تھا یہ جملہ، حقیقتاً رب نہیں مانتے تھے، یہ مجازی تھا۔ لیکن غضنفر عباس یہ آیت پڑھ کے کیا کہتا ہے؟ یوسف نے قید کے اندر بادشاہ کی، جس کو رب کہا یوسف نے، چند روٹیاں کھائی تو وہ رب ہو گیا۔ میں تو جب سے پیدا ہوا، پیدا ہونے سے لے کر اب تک میں علی کے ٹکڑے کھا رہا ہوں تو علی کو رب نہ کہوں؟ اسے کہتے ہیں مارے گھٹنا پھوٹے آپ، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان متی نے کنبا جوڑا۔ اس جاہل سے کوئی پوچھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو جو رب کہا تھا وہ حقیقی معنی میں کہا تھا کہ مجازی معنی میں کہا تھا؟ اگر معاذ اللہ حضرت یوسف حقیقی معنی میں کہے تو کافر ہو جائے، اور نبی کفر کرتا نہیں، معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ پھر دوسری دلیل دیتا ہے وہ، اور دوسری دلیل یہ دیتا ہے کہ حضرت
زلیخا نے، جناب زلیخا نے جب یوسف سے کہا میری خواہش پوری کرو، یوسف بھاگے، زلیخا نے پکڑ لیا تو یوسف نے اس وقت جو جملہ کہا تھا اس کو بھی قرآن عظیم نے بیان کیا. پارہ 12 سورہ یوسف، اب آیت نمبر 23 ہے. یہ ہے آیت نمبر 23 کہ جناب یوسف نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوی. حضرت یوسف نے کہا کہ اللہ کی پناہ وہ عزیز مصر جو وزیر ہے. عزیز مصر کون تھا یہاں؟ وزیر، جو زلیخا کا شوہر تھا، اس کے غلام تھے، اس کی روٹی روزی کھاتے تھے. جو عزیز مصر ہے، جو میرا آقا ہے، انہو ربی، وہ میرا بے شک رب ہے، آسنا مسوی، اور اس نے مجھے اچھے سے رکھا، میری اچھی دیکھ بھال کی، میرا خیال رکھا، تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں خیانت کروں. تو یہاں وزیر کو بھی انہوں نے رب کہا. تو اب یہاں غضنفر عباس صاحب چلا کے بولتے ہیں کہ جناب جب یوسف نے اپنے وزیر کے یعنی اپنے آقا کی چند روٹیاں کھائی تو وہ رب ہو گیا. میں تو علی کی روٹی کھاتا ہوں تو رب نہ کہوں؟ اور سارا پھر دیوانہ مجنہ نعرے حیدری، اور سب سر پیٹے، گویا بولتے کہ عقل میں کچھ آتا نہیں ہے ہمارے. اندازہ لگائیے یہ دلائل کام کریں گے؟ یہ شرک کی بات، کھلا شرک. اور پھر ایک تقریر میں غضنفر عباس کہتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جنتیوں کے بارے میں، سورہ دہر آیت نمبر 29، پارہ نمبر 29 آیت نمبر 21، سورہ دہر پارہ 29 سورہ دہر آیت نمبر 21. رب ارشاد فرماتا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اللہ فرماتا ہے اور تمہارا رب جنتیوں کو دیں گا، پلائیں گا صاف ستھری شراب، پاکیزہ شراب جنتیوں کو دیں گا. کون دیں گا؟ ربہم، تمہارا رب. یہاں بھی رب لفظ آیا. اب دیکھیں کہیں کیٹ اور کہیں کا روڑا بھانمتی نے کیسے کنبا جوڑا. کہتے قرآن کہتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں پلائیں گا شراب، اور لفظ شراب عربی میں آیا شرابن طہورا. شراب یعنی پینی کا مشروب، طہورا یعنی صاف ستھرا. شراب سے مراد یہ پوا، یہ بیوڑے والی پوا نہیں ہے. ہاں اب یہ شراب نہ سمجھ لیں، ورنہ طاہر طارق جمیل نے یہی شراب سمجھ کے ایک تقریر میں بول دیا تھا کہ وہ جنتی شراب پئیں گے اور ابھی وہ نشہ باقی ہوگا. تو ہم نے کہا کون سا نشہ باقی ہوگا چچا جان؟ کون سا بیوڑا دم مارو دم والا نشہ کروا رہے ہو؟ دے پوا لے پوا، یہ پوا والی شراب نہیں ہے جناب. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی شراب میں خوشبو ہے، مشک سے زیادہ، برف سے زیادہ ٹھنڈی. جنتی شراب پئیں گا. شراب کے معنی عربی میں ہوتے پینے کا مشروب. جتنی لکوڈ فارم میں چیزیں ہوتی ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں شراب. کولڈ ڈرنک لائیں گے تو اس کو عربی میں کہیں گے شراب، دودھ لائیں گے تو کہیں گے شراب، پانی کو کہیں گے شراب. جتنی پینے کی شے ہے، جتنے لکوڈ فارم میں چیزیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں عربی میں شراب. شراب سے مراد یہ دارو نہیں ہے، دیسی دارو. تو شراب کے معنی، اور آقا کہتے ہیں کہ جنت کی شراب، جنت کے پینے کے مشروب کا لطف یہ ہے کہ جنتی ایک گھوٹ پئیں گا تو جتنی دنیا میں چیزیں پیتی 70 درجے زیادہ مزہ پائیں گا. دوسرا گھوٹ پئیں گا تو پہلے گھوٹ میں جتنا مزہ تھا اس سے 70 گنا زیادہ مزہ ملے گا. دوسرا تیسرا پئیں گا تو دوسرے میں جو مزہ تھا اس سے 70 گنا زیادہ مزہ بڑھ جائے گا. چوتھا پئیں گا تو جو تیسرے میں مزہ تھا اس سے زیادہ. پانچواں پئیں گا تو چوتھے سے زیادہ پیتا جائیں گا. اور آقا کہتے ہیں جنت کی شراب ختم نہیں ہوں گی حتیٰ کہ جنتی خود چھوڑ دیں گا. کہیں گا اب چلو رکھ دو، دوسری چیز پیتے ہیں، دوسری چیز کھاتے ہیں. تو یہاں قرآن میں اللہ فرما رہا ہے سورہ دہر پارہ 29 آیت 21 میں رب نے ارشاد فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. اور تمہارا رب، ربہم تمہارا رب پلائیں گا تمہیں صاف ستھری شراب. اب رب تو پلائیں گا نہیں، رب کی شراب ہوں گی، رب کی تخلیق ہوں گی. مگر غضنفر عباس کہتے ہیں آؤ اس آیت کے بعد ذرا دیکھو، نبی سے پوچھو کہ وہ شراب کون سی ہے، کون سی پی جائیں گی، کون پلائیں گا. تو کہتے رسول اللہ نے کہا کہ کوثر کے نہر پر، دریائے کوثر پر، نہر کوثر پر جب میں کوثر کے جام پلاؤں گا تو وہ علی تقسیم کریں گا. تو کب دیں گا علی، تو اب میں علی کو رب نہ کہوں. کہاں کیٹ کہاں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جو. یہ وہ ہے کہ جن کے بارے میں علی نے خود کہہ دیا تھا کہ یہ مجھے وہ بنا دیں گے جو میں نہیں ہوں. محبت میں اتنا تجاوز کریں گے، اتنا بڑھائیں گے، اتنا بڑھائیں گے کہ مجھے حد سے زیادہ بڑھا کر آگے کر دیں گے.
اور دوسرا فرمایا تھا کہ مجھے گھٹائیں گے. گھٹانے والوں کی بات میں بعد میں کرتا ہوں, لیکن آئیے ذرا ان کے عقائد دیکھیے. آج جو ہم محبت اہل بیت کی آڑ میں تفضیلیت اور تفضیلیت سے شیعات کی طرف جا رہے ہیں, تو ذرا یہ بھی تو غور کرو کہ ان کے عقیدے کتنے بدترین ہیں. ہم صرف محبت اہل بیت کی بات کر کے انہیں اچھا سمجھنے لگے ہیں, لیکن کبھی غور کیا کہ ان کے دوسرے عقائد کتنے خطرناک ہیں؟ آپ کو معلوم ہے اہل تشیع کا سب سے بھیانک اور خطرناک عقیدہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہے اس وقت میرے پاس سامنے, پڑھ سکتے ہیں آپ, الشافی ترجمہ اصول کافی. یہ شیعوں کی حدیث کی معتبر کتاب مانی جاتی ہے. اس کی جلد نمبر 5 ہے, 5 جلدوں میں آتی ہے. یہ 5ویں آخری جلد ہے. معتبر کتاب مانی جاتی ہے شیعوں کے. اس کے لکھنے والے یعقوب کلینی. یعقوب کلینی کا ان کا وہی مقام و درجہ ہے جو ہمارے یہاں گویا امام بخاری کا ہے. اور ساری حدیثیں کس کے کھاتے میں ڈالی انہوں نے؟ معاذ اللہ امام جعفر صادق کے. جبکہ ہم یقین سے کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کا دامن ان بہتان سے پاک ہے. سب امام جعفر کے کھاتے میں ڈالی. اب ذرا دیکھیے, یہ کتاب ان کی حدیث کی ہے, اور یہ حدیث کی کتابوں میں سب سے پہلے درجے پر مانی جاتی ہے. شیعوں کے 4 کتابیں معتبر مانی جاتی ہے, ہمارے ہاں 5 6 ہے. سیاہ ستہ, بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی اور ابن ماجہ. 6 کتابیں ہمارے ہاں سب سے اہم مانی جاتی ہے, مگر شیعوں کے 4 مانی جاتی ہے. کتب 4 مانی جاتی ہے. پہلے نمبر پر ہے اصول کافی, دوسرے پر ہے من لا یدر الفقیہ, تیسرے نمبر پر ہے الاستفسار, چوتھے نمبر پر ہے تہذیب الاحکام. یہ 4 کتابیں مانی جاتی ہیں, اور اس میں یہ ہے پہلے نمبر کی کتاب اصول کافی. اور اصول کافی کا صفحہ نمبر 42, جلد نمبر 5, اور ایک باب قائم کیا یعقوب کلینی نے. سب امام جعفر کے کھاتے میں ڈالی گئی یہ روایت معاذ اللہ. اور باب یہ قائم کیا فیما عطا اللہ عز وجل آدم علیہ السلام وقت التوبہ, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے آدم کو توبہ کی مہلت دی. یہ باب سے کیا بتانا چاہا؟ سب سے پہلا تو عقیدہ یہ ہے کہ حضرت آدم دنیا میں اس لیے آئے کہ حضرت آدم سے کہا کہ علی کی ولایت کو مان. اللہ نے حضرت آدم کو علی کی ولایت پیش کی, کہا کہ علی کو ولی مان. تو حضرت آدم نے کہا یہ تو میرا بیٹا ہے, میں اس کو اپنے سے بہتر کیوں مانوں, اپنے سے افضل کیوں مانوں؟ تو اللہ نے اس کی وجہ سے ان کو دنیا میں بھیج دیا. کہا جاؤ یہ اب محنت مشقت 100 برداشت کرو. یہ من گھڑت بات ہے. وہ حدیث کا باب قائم کیا, اور اس میں کیا روایت لائی گئی ہے؟ الفاظ یہ روایت کے سب امام جعفر کے کھاتے میں. کہا ان الناس ارتدوا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نفر یسعیرا. معاذ اللہ استغفر اللہ, کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سارے لوگ, سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے, سب کافر ہو گئے تھے پورے صحابہ. الا نفرا او یسیرا, صرف چند صحابہ تھے جو ایمان پر رہے. اور وہ کتنے تھے؟ پھر تارت بتا دے کہ 6 لوگ تھے جو ایمان پر رہے. بتائیے کیا یہ عقیدہ اہل سنت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ سارے صحابہ کو علی سے اتنا بغض تھا, اہل بیت سے اتنا بغض تھا کہ بغض نے یہ کام کیا کہ جیسے رسول اللہ کا انتقال ہوا سارے صحابہ دوبارہ مشرک ہو گئے, کافر ہو گئے, ایمان سے پھر گئے. ابو بکر اور عمر کے بارے میں تو یہ تک کہہ دیا گیا کہ صاحب وہ تو پکے منافق تھے, ان سے بڑا تو روئے زمین پر کوئی منافق ہی نہیں ہوا. ایک علی کی محبت کے چکر میں ہمارے ہاں کے چولا یہ نہیں دیکھ رہے کہ کتنے کفر کر رہے ہیں. محبت اہل بیت کے چکر میں خدا کی قسم محبت اہل بیت فرض ہے, لیکن وہ محبت اہل بیت ہمیں گوارا نہیں جہاں ابو بکر کی توہین کرنا پڑے, جہاں عمر فاروق کو چھوڑنا پڑے. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ نے اس دنیا میں دکھا دیا کہ اہل سنت محبت اہل بیت بھی کرتے ہیں, خلفائے راشدین سے بھی محبت کرتے ہیں, عشرہ مبشرہ سے بھی محبت کرتے ہیں. اور جو ابو بکر سے محبت نہیں کرتے اللہ نے ایسا عذاب نازل کر دیا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سینوں کو کوٹتے ہیں, اور خود زبان حال سے بتاتے ہیں کہ جس دل میں محبت ابو بکر و عمر نہ ہو وہ سینے اسی لائق ہے کہ کوٹے جائیں اور پیٹے جائیں. بے شک سبحان اللہ. وہ سینے اسی لائق. یہ تو دنیا میں اللہ نے بتا دیا. بتائیے ابو بکر بھی ایمان سے پھر گئے, عمر بھی پھر گئے,
عثمان غنی بھی پھر گئے، وہ 10 صحابہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ جنتی ہے وہ بھی ایمان سے پھر گئے، 6 بچ گئے تھے۔ کون تھے اس میں؟ ایک ابو ذر تھے، کہا ایک سلمان فارسی تھے، 6 لوگوں کے نام بتائے، کہا بس کہ 6 رہ گئے تھے، باقی سب پھر گئے تھے۔ اور یہ ان کے یہاں کی معتبر کتابوں میں اس کا انکار نہیں کر سکتے۔